نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کملی والے علیہ السلام نے شعبان المعظم کی جب آخری تاریخ تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے اس ماہ مقدس کا استقبال فرمایا اور میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارے درمیان رب کا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں یہاں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کے اور میرے ہاں کسی معزز ہستی کا کوئی مہمان آئے، میرے پیر صاحب بھیجیں کسی شخص کو، تو میں اس کی کتنی قدر کروں گا۔ اگر دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھی جائے، جناب کسی وزیر منسٹر کا بندہ آپ کے پاس مہمان ہے، آپ اس کی بڑی آؤ بھگت کریں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ پلٹ کر جب واپس جائے گا تو جس نے بھیجا تھا کیا کہے گا، میں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ۔ اور بھائی یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا، ہمارے پاس رب کا مہمان تشریف لا رہا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے۔ اور یہ حضور فرما رہے ہیں، کملی والے اسلام نے فرمایا، میرے رب کا مہمان، یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہے، ذرا بتاؤ نا، دن تو گزر جائیں گے، گنتی کے دن 29 یا 30 دن، پھر جب یہ پلٹ کے رب کی بارگاہ میں جائے گا، جو تم نے سلوک کرنا ہے یہ وہی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ آئے نیت کریں کہ رمضان کیسے گزارے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کملی والے علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں یہ وہ مہینہ رب کا مہمان، اس کا قدر کرو، جب پلٹ کے جائے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے۔ اس کے جو اس ماہ مقدس میں نوافل ادا کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بھائی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اس کی شان کریمی رحیمی، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ روزے دار کو جو افطار کروائے گا اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، کوئی اتنی سخت نہیں رکھتا، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے؟ تو کملی والے علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں ایک گھونٹ پانی پلا دو، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل میں یہ ترغیب بتائی گئی، یہ ترتیب آقا کریم علیہ السلام سکھا رہے ہیں، احسار، خلوص، محبت، پیار، اور یہ بتا رہا ہے رمضان، یہ بھوک اور پیاس کی مشق تمہیں بتا رہی ہے کہ کسی غریب اور ماڑے کا بھی خیال کرو۔ 11 مہینے سیر ہو کے کھاتے ہو، یہ مہینہ دن بھر مشقت، بھوک اور پیاس اور دیگر احکام خدا بندی کہ ان چیزوں کے پاس بھی تم نے نہیں جانا، حلال چیزیں بھی منع کر دی، تو یہ تمہیں بتاتا نہیں ہے کہ وہ جو بھوکے اور پیاسے اور جو غربت کی چکی میں پسنے والے لوگ ہیں وہ دن کیسے گزارتے ہیں، ان کے باقی کے ایام کیسے گزرتے ہیں۔ یہ تمہیں پیغام ہے، اور کسی کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، کسی ماڑے کی مدد کرو۔ بلکہ یہاں ایک اور بات ہے، کوشش کریں اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو ریا سے پاک ہو کے چپکے سے مدد کریں۔ آج کل تو فوٹو سیشن ہے جی، اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو فوٹو سیشن ہے، اگر عوام کر رہی ہے تو فوٹو سیشن ہے۔ او بھائی میاں، جس کی خاطر تم نے کسی کی مدد کرنی ہے، جس کے لیے تم نے دینا ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں پیدا ہونے والے وسواس کو بھی جانتا ہے، تو پھر اسے دکھاؤ۔ دنیا کو راضی نہ کرو، یہ راضی نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے جس نے ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزے دار کو ثواب عطا فرمائے۔ ایک کھجور کھلا کے تم نے کسی کو افطار کروایا، ایک دودھ کا گھونٹ پلا کر تم نے افطار کروایا، اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کملی والے علیہ السلام نے فرمایا، ماہ مبارک کی آمد پر اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، آواز آتی فرشتو دوزخ کے سارے دروازے بند کر دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اللہ اکبر، یہ میرا مہمان میرے محبوب کی امت کی طرف جا رہا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مہینہ ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا جے دروازہ۔ ہر رات کو وہ اپنی شان کے لائق اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندو ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت، میری چوکھٹ پہ آئے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ میرے حضور کی بار، میرے کملی والے اسلام کے غلام، آؤ عہد کریں ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ کوشش کریں، میں اور آپ نیت کریں، نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اور میں اگر نیت کریں گے انشاءاللہ پورا مہینہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ مدد فرمائے گا۔
اگر یہ نیت کر لیں کہ سارا رمضان مبارک ترتیب کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھیں گے، اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے، بندہ جو نیت کرتا ہے اللہ اس کے برابر آسانیاں، اس کے مطابق اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ میں نے بھی نیت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی۔ ہم نے یہ ماہ شم کیسے گزارنے؟ کسی کی مدد کر کے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، صلاۃ التراویح پڑھیں، اگر ممکن ہو سکے تو اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کریں۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے، نفلی عبادت بڑی لاڈلی عبادت ہے، بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ کبھی راتوں کو اٹھ کے سجدے کر کے دیکھو، وہ بڑا کریم ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ آزمائشیں، وہ جو آزمائشوں سے بندہ گزر رہا ہے، اس کی چوکھٹ پہ جھک کے کہتا ہے میرے اللہ میں بڑا ماڑا ہوں، مہربانی فرما، تو وہ کریم ہے، کرم فرما دیتا ہے۔ آئیں ماہ سیام کا قمری والے علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور بھائی جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے تو باقی کے ایام کتنے فضیلت والے، ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی کتنی عظمتوں والی برکتوں والی ہوگی، جس کی ایک گھڑی اللہ پر، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ بڑی ہی عظمت والا مہینہ، یہ ہمارے مقدر، یہ ہماری خوش نصیبی کی اللہ نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، اللہ اکبر، دن بھر کی بھوک اور پیاس، جب نوالے اس کے حلق سے نیچے جاتے ہیں تو ایک ایک اعضاء جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرے رب تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، لوگو روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ جب اس کا دیدار ہوگا، ارشاد ہوگا فرشتوں ذرا بلاؤ نا ان کو جو میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، دن بھر مشقت کی، میری چوکھٹ پہ جھکے، سجدہ کیا، یا اللہ وہ حاضر ہے۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے یہ بھوک اور پیاس کی مشق کس کے لیے کی؟ الہی تیرے لیے، بار الہ فقط تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں آج سارے پردے ہٹا دو، یہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ ہے دوسری خوشی، وَأَنَا أَجْزِي، حضور فرماتے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي، میں ہی تو اس کی جزا ہوں۔ او بھائی یہ روزہ، یہ اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ کچھ تو بد نصیب ایسے ہیں کہ اس کا قدر بھی نہیں کرتے اور سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ہم اس کے مہمان کا قدر نہ کر سکے، عزت نہ کر سکے، احترام نہ کر سکے۔ ایک مجوسی تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سر عام کھا بھی رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا۔ یہ ماہ سیام کا مہینہ تھا، زور سے تماچا مارا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا ابا جی نہ میں مسلمان، نہ تسی مسلمان، ہم تو مجوسی ہیں، تو ہمیں اس سے کیا غرض؟ اس مجوسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میں نے سنا یہ رب کا مہمان آیا، اللہ کے مہمان کی قدر تو کرو، احترام تو کرو۔ بھائی دن گزرتے رہے، کسی بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا، اس کے انتقال کے بعد وہ فوت ہو گیا، کسی نے دیکھا تو وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، پوچھا بتاؤ رب نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے کرم فرما دیا، میں نے اس کے مہمان کا ادب کیا، اللہ نے بدلے میں مجھے مرنے سے پہلے ایمان بھی دیا ہے، مرنے کے بعد جنت بھی عطا فرما دی، میرے رب نے مجھے جنت بھی عطا فرما۔ اگر ایک مجوسی اس ماہ مقدس کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ اسے اتنی بڑی جزا دے، اللہ اس پہ اتنا بڑا انعام، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور بھائی ہم نے تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، ہم تو خوش نصیب ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر آج میں اور آپ، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آئیں اس ماہ سیام کو ایسے گزارے جیسا میرے رب نے حکم دیا، جیسا اس کے پیارے محبوب نے حکم دیا ہے۔ اور پھر جب یہ ماہ سیام رب کی بارگاہ میں جدا ہو، ہم سے جدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے گواہی دے دے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کا کرم، اس کا فضل اس ماہ سیام کی گواہی کے بدلے میں اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ ایک عشرہ رحمت کا، ایک عشرہ مغفرت کا، اور ایک عشرہ دوزخ سے آزادی کا۔ اللہ اکبر، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔